السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوری نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 کو سمجھے اور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الذہب والفضة والخیل المسومات والانعام والحرث۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت زینہ خوبصورت بنا دی گئی، زینت دے دی گئی للناسی واسطے لوگوں کے۔ اب زینت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بنانا۔ تو دنیا میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے خوبصورت بنائی انسانوں کے لیے، جن کے ذریعے انسانوں کے اندر جو ہے اس کی حب الشہوات شہوت ڈال دی۔ تو شہوت سے مراد یہ ہے کہ محبوب چیزوں کی طرف دل کا کھینچنا، اور یہ فطری عمل ہے۔ جو چیز اچھی لگتی ہے انسان کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں میں انسان کی محبت ڈال دی۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے۔ اب عورت جو ہے کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے، اور ہر مرد کے دل میں عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مرغوب کر دی گئی میرے لیے عورتیں اور خوشبو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے عورت کا مقام ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ میں عورت کا بہت مقام تھا۔ آگے اچھی عورت کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور جگہ کہ دنیا کی بہترین متاع نیک و صالح عورت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، عورت کی محبت مرد کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اگر وہ عورت نیک ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اگر عورت بد ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدا کا مومن بندہ خدا کے تقوی کے بعد جو اپنے لیے سب سے بہتر چیز کا انتخاب کرتا ہے وہ ہے نیک و صالح عورت۔ جس کو وہ حکم دے تو وہ اس کی بات مانے، جس کی طرح وہ دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور وہ جب موجود نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ ہے نیک و صالح عورت کی صفت۔ اب والبنینا اور بیٹوں سے محبت بھی اللہ رب العزت نے ہر ماں باپ کے دل میں ڈال دی، اور اگر اولاد نیک ہے تو وہ صدقے جاریہ ہے، اور اگر بد ہے تو پھر دشمن ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تمہاری ساری نیکیاں تمہارے بچے کھا گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض بچے بگڑ کر دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بنتے ہیں، اور یہی بچے صدقہ جاریہ بھی ماں باپ کے لیے بنتے ہیں اگر وہ نیک ہیں اور ان کی تربیت پر توجہ دے دی گئی۔ ماں باپ نے شروع سے ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دی، دین کی طرف بھی ان کو راغب کیا، اور ماں باپ کی نظریں آج سے زیادہ کل پر تھیں، تو وہی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ اچھا، پھر تیسری چیز کیا اللہ رب العزت نے فرمائی؟ والقناطیر المقنطرات من الذہب والفضة، اور والقناطیر اور خزانوں میں سے المقنطرات اکٹھے کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفضة اور چاندی سے۔ اب وہ خزانے چاہے سونے چاندی جمع کیے ہوئے ہوں یا کوئی بھی اور مال، ہیرے جواہرات ہوں، مال و دولت ہو، جو بھی وہ خزانے جمع کیے ہوئے ہیں، اور مرد عورت انسان ذات کو، عورت یا مرد کا نہیں تصور یہاں پر، کہ انسان کو اس سے اتنی محبت ہے کہ وہ اسی کو اپنی کائنات سمجھ کے بیٹھ گیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس نے اس کو اپنی آخرت کے لیے خرچ نہیں کیا، اپنی آخرت اس سے اس کو بہتر نہیں بنایا، تو وہ سب کچھ اس کا بیکار ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے شروع میں فرما دیا نا،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں صلاۃ، ومما رزقناہم اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لیکن دنیا میں کی اس مال و متاع سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں، تھوڑا آیت کو پہلے سمجھتے ہیں۔ پھر ہے والخیل المسومات اور گھوڑوں سے نشان کیے ہوئے یعنی خوبصورت گھوڑے، والانعامی اور مویشی، چار پائوں والے جو جانور ہوتے ہیں مویشی، والحرث اور کھیتی، کھیتی سے مراد وہ زمین ہے جہاں پہ فصل اگائی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑا تو ویسے بھی لفظی معنی گھوڑے کے جو ہے وہ تکبر کے ہیں، تو گھوڑے کی چال میں خاص تکبر ہوتا ہے، اس لیے عربی میں گھوڑے کے لیے الخیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور کسی کو اگر کسی کے کھیتی ہے، اس کے پاس زمین ہے جہاں سے وہ اپنی فصل اگاتا ہے، یا اس کے پاس جانور ہیں، تو وہ اس سب کو بھی اپنے لیے تکبر کا باعث سمجھتا ہے، اپنے لیے اس کو بڑا ان چیزوں پر مان ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اس کی محبت اس کے دل میں بہت رس بس جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کو اس دنیا میں دیں اور ان چیزوں کو کی خوبصورتی اس کے دل میں پیدا کر دی، ان چیزوں کی خوبصورتی سے اس کے دل میں ان ساری چیزوں کی محبت ہے، تو ان ساری چیزوں کی محبت ہے اور وہ ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ان کی اس ساری چیزوں سے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے، دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ انسان کے امتحان کے پرچے ہیں، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے، برائی کی جڑ ہی ان ساری چیزوں کی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور ان دوسرے انسان ذات کو بھی اس سے فائدہ دیتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی کے اسباب بناتا ہے، وہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، دراصل وہی کامیاب انسان ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فائدے ہیں دنیا کی زندگی کا، یعنی یہ متاع، یہ سامان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا ہے، اس سے صرف دنیا کی خوبصورتی اس سے کا مطلب نہیں ہے، اس سامان سے تم فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، لیکن اس سے اپنی آخرت کو بھی بہتر بناؤ، اس سے اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں ایک مثال دوں گی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی، کہ انہوں نے ایسے وقت میں دین کا کام شروع کیا تھا جب دینی مدارس میں لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی تھی، ہمیشہ اپنے شاگردوں کو گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا جو تھے وہ تجارت اور زراعت کرتے تھے، اور آپ کے کام کی نگرانی آپ کے کارندے کرتے تھے، جو بھی مال کماتے اس کو دین کی ترقی پر لگا دیتے۔ آپ کے لیے ہر طرح کے کھانے پکتے، لیکن آپ اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی غریب و مسکین موجود نہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا قائم کردہ مدرسہ بعد میں بلکہ آج بھی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، جو کہ ملتان میں ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اچھا مسلمان دنیا کی محبتوں سے دنیا میں مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تو صرف متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کا سامان ہے، اس میں گرفتار نہیں ہوتا اس کی محبت میں، بلکہ انہی نعمتوں سے فائدہ اس طرح اٹھاتا ہے کہ اس سے اس کا کل بہتر ہو جائے، وہ اپنے آخرت پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی نظر
انجام کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے، اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے۔ پانی اگر کشتی کے نیچے ہے، سامعین غور طلب بات ہے کہ پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے جو بھی یہ مال و متاع، یہ جو چیزیں ہماری خوبصورتی کے لیے پیدا کی ہیں، تو اس کی محبت میں اتنا گرفتار نہیں ہونا کہ یہ ہماری آخرت کو خراب کر دے، ہمیں جہنم کے جانے کا ذریعہ بن جائے، بلکہ ان سے اس طرح فائدہ اٹھانا ہے کہ اگر گھوڑے ہیں، آج کل تو گھوڑے نہیں، سواریوں کے اور کئی انتظام ہیں، تو اس کو عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے، دین کے پرپس کے لیے یوز کرنا ہے، مال ہے، بیٹے ہیں، تو ان سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور دوسری انسان ذات کو بھی فائدہ دینا ہے، کیونکہ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس حسن المآب بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے کہ دنیا میں جو کریں گے اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس بہت اچھا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں جو دنیا میں مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہیں، اور جب اس نعمت سے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، قل کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ آپ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں، کہہ دیں، أَنُبِّئُكُمْ، کیا میں خبر دوں تم کو، بخیر من ذالکم، ساتھ بہتر کے، اس من سے، ذالکم اس سے، جو اس سے بہتر ہے، کیا اس سے بھی میں تمہیں اور اچھی خبر دوں؟ اور نبا کہتے ہیں اس خبر کو جس سے یقینی علم حاصل ہو، جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو۔ اب یقینی علم تو وہی حاصل کر سکتا ہے، اپنی دنیا کی میں جو اس کو نعمتیں دی گئی ہیں اس سے تو وہی شخص فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں، جو آج کو نہیں جو کل کو دیکھتا ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ للذین اتقوا، واسطے ان لوگوں کے، اتقوا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جو تقوی کرتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سے لے کر زندگی کے ہر معاملات میں ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، جس کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ بغیر کسی سوال کیے اس پہ عمل کرتے ہیں، جن کو روکنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بغیر کوئی سوال جواب کے اس عمل سے، اس گناہ سے، اس بات سے رک جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا خبر دے رہے ہیں اللہ رب العزت؟ اللہ فرما رہے ہیں عند ربہم جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے نزدیک، جنت باغات ہیں، کس کے لیے؟ وہ لوگ جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اپنے آج میں رہتے ہوئے اپنے کل کو بہتر بناتے ہیں، تو ان کے پاس، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنت ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں نیچے جن کے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ وہ لوگ جو دنیا میں چند روزہ دنیا میں اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے کام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے ان سے کیا وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے، ان کو تو سب سے پہلے باغات دیے جائیں گے، ایسی جنتوں میں ان کے ٹھکانے بنائے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ انعام ہے
جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی سامعین، آگے اللہ رب العزت نے اس سے بھی اور اچھا انعام دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ، اور بیویاں پاک کی ہوئی۔ یعنی اس دنیا میں عورت کی محبت اللہ رب العزت نے ڈال دی۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ آیت نمبر 14 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو سجا دیا گیا واسطے لوگوں کے، کس چیز سے؟ عورتوں سے، بیٹوں کی محبت سے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اب وہاں جو ہے وہ ازواج و مطہرات، اس دنیا میں بھی ان کو اکیلا نہیں رکھا جائے گا۔ اور یہاں ایک بات کی ایکسپلینیشن پہلے کر دوں، میں نے سورۃ بقرہ میں بھی یہ بات بتائی تھی سامعین، کہ زوج کا لفظ عربی میں مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے، جوڑے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں ازواج مطہرات، اور بیویاں مطہرات پاک کی ہوئی، یعنی ان کے لیے پاک بیویاں ہیں۔ تو پاک جو نیک و صالح مرد ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی کو پاک بیویاں ملیں گی، جو نیک و صالح عورتیں ہیں ان کو بھی پاک باز ساتھی ملیں گے وہاں پر۔ تو زوج کا لفظ دونوں کے لیے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو پاک نیک و پاک بیویاں عطا کریں گے۔ اب پاک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ عورت نہا لے، دھو لے، کپڑے خوبصورت پہن لے تو وہ پاک صاف ہو گئی، نہیں۔ پاک و صاف سے مراد ہے کہ اس کی نگاہ میں بھی پاکیزگی ہوگی، زبان کی بھی پاک ہو، عفت و عظمت کی پاک ہو۔ تو یہ ساری عفت و عظمت کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، نگاہ کی پاکیزگی جو ہے وہ نیک و صالح عورت کی خوبیاں ہیں۔ اب دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھنا میں آئی ہیں، ایسے بہت سے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی اور میری سب کی آبزرویشن ہے کہ دنیا میں سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اطمینان نہیں ہوتا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کے دل میں ایک غم، ایک غصہ، ایک حسد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا، یا حرام طریقے سے آیا ہوا ہوتا ہے، حرام طریقے سے آیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا، یا پھر جو مال ان کے پاس ہوتا ہے تو اس میں وہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اس میں وہ کسی کا حصہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اس کے برعکس جب نگاہ آگے ہوتی ہے تو دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے۔ جب نگاہ آگے ہوتی ہے، پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، اب سورۃ بقرہ کے حوالہ بھی میں نے دیا نا، کہ جن کو اللہ رب العزت مال و متاع دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو وہ اس کو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر رشتہ جائز نہیں ہے، محبت جائز نہیں ہے، تو پھر وہ دل کو سکون نہیں دیتی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ہر ناجائز چیز کو چھوڑنا ہوگا، صرف اس لیے کہ اللہ کی خوشی اسی میں ہے۔ تو پھر وہ وہاں دنیا آخرت میں انعام و اکرام سے بھی نوازے گا، جنت اور باغات بھی دے گا جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی، اور ازواج محترات، پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد بھی ملیں گے، وردوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی۔ اللہ سب سے بڑھ کر، جو اللہ اپنی خوشنودی، اللہ کی رضامندی ایسے متقی لوگوں کو نصیب ہوگی جو دنیا میں اللہ کی مانتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدروی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا، یہ سارے انعام و اکرام ان کو دے دیے، جنت دے دی، باغات دے دیے، پاکیزہ بیویاں دے دی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت جنتی لوگوں سے پوچھے گا کہ اب خوش ہو؟ وہ بولیں گے، یا رب العالمین، تم نے ہمیں وہ عطا فرما دیا جو آج سے پہلے کسی مخلوق کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے، اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔
جنتی بولیں گے ان نعمتوں سے افضل بھلا اور کون سی چیز ہو سکتی ہے، کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وہ ہے میری رضامندی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے میری رضامندی، کہ میں تم سے خوش ہوں اور تم سے راضی ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جو سچے دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی اس کو ناراض کرنے والے کام اس دنیا میں نہیں کرتے، تو اگلی دنیا میں اللہ رب العزت ان کو اپنی رضامندی سے نوازے گا، 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 نوازے گا،
नवाजेगा, 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 नवाजेगा,